أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. کہ اگر تین چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی. تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو. وان استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. متوبوا الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور رجوع ہو جاؤ. رجوع کا مطلب یہ ہے استغفار کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، یہ استغفار ہے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے تاب رجع، آپ گناہوں کے میدان میں کافی آگے نکل گئے ہیں، وہیں سے یو ٹرن لے لیں. یو ٹرن کا نام توبہ. رات کی تاریکی میں اگر ایک کالی چیونٹی ایک کالے پتھر میں کالے غار کے اندر چل رہی ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ فرما رہے مجھے معلوم ہے، اللہ فرما رہے مجھے معلوم ہے، تو تمام جانداروں کے بارے میں علم ہونا یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے، اور ساری مخلوقات کے پاس رزق پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ اگر تین چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اسی کی عبادت کرو. وان استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. متوبوا الیہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور رجوع ہو جاؤ. رجوع کا مطلب یہ ہے، استغفار کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش، یہ استغفار ہے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے تاب رجع، آپ گناہوں کے میدان میں کافی آگے نکل گئے ہیں، وہیں سے یو ٹرن لے لیجیے. یو ٹرن کا نام توبہ ہے. اگر کوئی پوچھے واٹ از دا میننگ آف توبہ، ٹو ٹیک یو ٹرن، دیٹ از کالڈ توبہ. یو ٹرن لے لیجیے آپ، یہ توبہ. تو اگر تین چیزیں آدمی کے اندر ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، شرک نہیں آنا زندگی میں. وان استغفروا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور یو ٹرن لے لے، متوبوا الیہ، تو یمتعکم متاعا حسنا ویؤتی کل ذی فضل فضلہ. یمتعکم متاعا حسنا، متاع حسن سے مراد دنیا ہے. دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہیں خوشحال رکھے گا، اور ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے. تو تین چیزیں کرو، دنیا بن جائے اور آخرت بن جائے. سمپل. آگے بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، کیا ہمارا رب کیسا ہے؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ میری طرف متوجہ ہو کر کے بہت غور سے سنو. جتنے بھی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں ان کی روزی کی ذمہ داری مجھ پر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں کہ میری کون سی مخلوق کہاں ہے، کہاں چل رہی ہے. رات کی تاریکی میں اگر ایک کالی چیونٹی ایک کالے پتھر میں کالے غار کے اندر چل رہی ہو
اللہ کو معلوم ہے, اللہ فرما رہا ہے مجھے معلوم ہے. تو تمام جانداروں کے بارے میں علم ہونا یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے, اور ساری مخلوقات کے پاس رزق پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. معمولی بات نہیں ہے. آدمی گھر کے 4 آدمیوں کو نہیں سنبھال سکتا. تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل ہے. کون سا جاندار کہاں ہے مجھے معلوم ہے, یہ اس کے کمال علم کی دلیل, اور اس کو کتنی مقدار میں کس وقت کتنی روزی کی ضرورت ہے میں اسے پہنچا دیتا ہوں, یہ میرے کمال قدرت کی دلیل ہے. تو مخلوقات کو جاننا یہ اس کے کمال علم کی دلیل. روزی جس مقدار میں وہ چاہتا ہے اس مقدار میں روزی اس تک پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. تو اللہ کے کمال علم کو بتائے گا اور اللہ کے کمال قدرت کو بتائے گا. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, کچھ لوگ جو بھوکے مر جاتے ہیں, تو اس آیت کریمہ سے تو ٹکراؤ ہے نا, وہ آدمی بھوکا مر گیا. تو اللہ نے جب ذمہ داری لے رکھی ہے روزی کی تو وہ آدمی بھوکا کیوں مرا؟ یہ سوال ہے, اس سوال کو حل کر لیتے ہیں, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر متعین کر دی الی اجل مسمى, یہاں وہ مر جائے. اب جب اس کی عمر ختم ہو گئی تو مرنے کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے, جل کر مر جائے, ڈوب کر مر جائے, بھوکا مر جائے, اس لیے کہ اب اسے تو مرنا ہی ہے. سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اب اس کی عمر ختم ہو گئی ہے, لہذا اب روزی اس تک نہیں پہنچ رہی, جتنی روزی لکھی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, لہذا اب وہ کیسے بھی مر سکتا ہے, سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جواب ہے اس کا. یہی وجہ ہے کہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو لوگ اسے کوئی پتلی چیز دیتے رہتے ہیں, اندر جاتی رہتی ہے, لیکن جتنی مقدار میں اندر جانی تھی, جتنے قطرات پانی کے اس کی قسمت میں لکھے گئے تھے پورے ہو گئے, تب حلق چوکپ ہو جاتا ہے. اب ایک قطرہ اندر نہیں جا سکتا, اتنا ہی اس کا لکھا ہوا تھا رزق. ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھ رکھی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے. میں بچا ایک جنگل سے گزرا, اچانک اسے کوئی کراہنے کی آواز آئی. اس نے آواز کی سمت میں کان لگایا, معلوم ہوا کہ اس طرف سے آواز آ رہی. گیا تو دیکھا کہ گڈھا ہے, گہرا گڈھا ہے, اس کے اندر ایک لومڑی ہے جو اپاہج ہے, پتہ نہیں کسی گر گئی. اب وہ باہر نکلنا چاہ رہی ہے, بار بار چڑھتی ہے, اوپر پھسل کے گر جاتی ہے. آس پاس کوئی بستی نہیں. یہ آدمی ایک پیڑ کے اوپر چڑھ گیا, کہا کہ اے اللہ میں آج اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اس اپاہج لومڑی کو رزق کیسے پہنچاتا ہے. تو نے ہر جاندار کی روزی کا ذمہ جب لے رکھا, یہاں تو کوئی نہیں ہے. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک 12 سنگا بھاگتے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک شیر ہے. لگتا ہے بڑی دور سے اس کو دوڑاتے آ رہا ہے, اور شیر انتہائی غصے میں ہے. یہاں تک کہ جھاڑی میں اس 12 سنگے کی سینگ پھنس گئی, اور وہ نکالتا اس سے پہلے ہی شیر نے اس کے اوپر جھپٹا مارا اور اس کا گلا پکڑ لیا اور پورا خون چوس لیا اور تھوڑا سا گوشت کھایا, اور مارے غصے کے اس نے اس 12 سنگے کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکتا ہوا اسی گڈھے کے اندر آ کر گر گیا. ہو گیا اس کا 2-3 مہینے کا رزق. وہ آدمی پیڑ سے نیچے اترا, کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے دیکھ لیا کہ تو اپنے بندوں کو رزق اس طرح پہنچاتا ہے, ہر جگہ تو رزق پہنچا ہی دیتا ہے. مارے غصے کے اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ 12 سنگا لڑکتا ہوا اس گڑھے میں جا کر کے گر گیا. اب وہ اپاہج لومڑی کا تقریباً 2 مہینے کا سامان ہو گیا, 2 مہینے کا رزق ہو گیا. ایک واقعہ اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رزق ملنا ہی ہے تو ہاتھ پیر ہلانے کی کیا ضرورت ہے, اس لومڑی کی طرح. اس لومڑی کی طرح ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت ہے, رزق تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے, تو رزق پہنچائے گا. جواب دینے والے نے جواب دیا, ارے اپاہج لومڑی کیوں بن رہا ہے, شیر بن رہا. شیر بن جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو سبب بنایا ہے نا اس کی روزی کا, تو اپاہج لومڑی کیوں بن رہا ہے, شیر بن جانا, جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لومڑی تک
اپنا رزق پہنچائے. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے اپنا رزق پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ فقراء کا مالدار لوگ خیال رکھے، اس لیے کہ فقراء کو اللہ نے سبب بنا رکھا ہے رزق کے پہنچانے کا. فقراء تک مالداروں کو سبب بنا رکھا ہے تو فقراء تک مال پہنچائے. اس کے بعد دوسرا ٹکڑا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور اللہ اس کے مستودع کو جانتا ہے. بہت غور سے سنو. مستقر کا ایک مطلب مفسرین نے لیا ہے ماں کا رحم، اور مستودع کا مطلب لیا ہے آدمی کا دنیا میں آنا. اب اگر آپ غور کریں تو پہلے کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر ہر جاندار کی روزی کا ذمہ ہے. اور اس کے معنی بات یہ کہنا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر کو بھی جانتا ہے یعنی ماں کے رحم کو بھی جانتا ہے. پتہ یہ چلا کہ ماں کے رحم میں آنے سے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ربط ہے دونوں ٹکڑوں میں، اللہ رزقها میں اور وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا میں. ربط یہ ہے کہ شکم مادر میں بچے کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق پہنچانے لگتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں میری دکان مجھے روزی دیتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں میرا بزنس مجھے روزی دیتا ہے. قطعاً نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں میرا علم مجھے روزی دیتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میرا بزنس مجھے روزی دیتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری دکان مجھے روزی دیتی ہے. اذان ہوتی رہتی ہے دکان میں بیٹھے رہتے ہیں. یہی عقیدہ ہے نا کہ اگر دکان سے ہٹے نماز پڑھنے کے لیے جگہ تو کسٹمر ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہی نا اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے. یہ عقیدہ بتایا گیا. فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں روزی کے، ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. فرمایا گیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، ہم دکان میں تلاش کر رہے ہیں. کتنی غلط بات ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے. روزی کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، آپ صرف تدبیر کر سکتے ہیں. تو شکم مادر میں آتے ہی روزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا کے درمیان ربط ہے. بعض لوگوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ مستقر سے مراد آدمی جہاں اپنی زندگی کے اکثر اوقات گزارتا ہے، یہ مراد مستقر حیدرآباد میں رہتا ہے. اور مستودع کا مطلب وہ مرے گا کہاں، دفن کہاں ہوگا. مستودع کا مطلب دفن. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گاؤں میں زندگی بھر رہتے ہیں لیکن موت کہیں اور آ جاتی ہے اور وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جہاں پیدا ہوا وہیں دفن کیا جائے گا، وہیں کی قبرستان میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اکثر اوقات کہاں گزارے گا، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دفن کہاں کیا جائے گا، یہ بھی معلوم ہے اللہ. اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دفن کی جگہ کو مستودع کہا ہے، قبر کو مستودع کہا ہے. مستودع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی امانت کہیں پر رکھ دی جائے. ودیت کا مطلب ہوتا ہے امانت. تو گویا قبر کو جب مستودع کہا گیا، امانت رکھنے کی جگہ، تو اس سے باس بات الموت کی دلیل ملی کہ یہ جو مردہ قبر کے حوالے کر دیا گیا ہے در حقیقت زمین کی امانت میں سونپ دیا گیا ہے. زمین کے لیے یہ امانت ہے. اللہ جب اپنی امانت مانگے گا زمین کو امانت لوٹانی پڑے گی. اسی وجہ سے جو لوگ قبر میں چلے گئے وہ در حقیقت زمین کی امانت میں چلے گئے. اور امانت رکھنے والا جب بھی اپنی امانت مانگے گا زمین کو واپس کرنا پڑے گا. اور قرب قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت نازل فرمائے گا زمین کو حکم دے گا، زمین ساری کی ساری امانتیں اٹھا کر کے باہر پھینک دے گی. اے اللہ، یہ رہی تیری امانت. یہ باس بات الموت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. آگے فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. ایک سوال ہے کہ اللہ نے کن کے ذریعے کیوں نہیں بنا دیا؟ ایک سوال کا جواب، اللہ نے کن کے ذریعے نے اس وجہ سے نہیں بنایا تاکہ یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ دنیا ایک پلان کے تحت نہیں ہے، ایک اسکیم کے تحت نہیں، ایسے بن گئی ہے. یہ اتنی مدت لینا 6 دن کی مدت لینا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا ایک پلان کے تحت ہے، ایک اسکیم کے تحت ہے. کوئنسیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئنسیڈنس کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہو گئی ہے. جیسے اس نے لکھا لارنس کراؤس کی ایک کتاب ہے یونیورس فرام نتھنگ. یونیورس فرام نتھنگ، یہ کائنات ایسے ہی آ گئی ہے، ایسے ہی پیدا ہو گئی. ایک حضرت اور بھی ہے ریچرڈ ڈاکنز، ان کی کتاب ہے گاڈ ڈیلوژن.
یعنی خدا ایک واہمہ ہے، ایک مغالطہ ہے. تو یہ کتابیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقلیں کتنی خراب ہے. کاش کی قرآن حکیم کو سامنے رکھ کر کے یہ کتاب لکھتے. سوال اب بھی وہی کھڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں کیا ہے، رچرڈ ڈاکنز کے لیے بھی اور لارنس کراؤس کے لیے بھی. سوال اب بھی وہی کھڑا ہوا ہے. اللہ وہ بتاؤں گا میں کیسے. تو اس نے 6 دن میں بنایا. سوال کن سے کیوں نہیں بنا دیا، فوراً بن جاتی. بتانے کے لیے کہ اعتراض ہوتا کہ اچانک بن گئی ہے، بغیر کسی اسکیم کے ہے، بغیر کسی پلان کے ہے. جبکہ کوئنسیڈنس کے ذریعے کائنات میں ایوری تھنگ از پلان. ہر چیز پلان کی ہوئی ہے، کوئی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہے، بالکل نہیں. ایوری تھنگ از پلان. تو ایک اسکیم کے تحت، ایک پلان کے تحت. اور یہ بھی نکتہ ملا کہ کوئی چیز جب ٹائم لیتی ہے تو اس کے محتم بشان ہونے کی علامت ہے کہ بڑے اہتمام سے بنائی گئی ہے، جلدی بلدی میں نہیں بنائی گئی ہے، بہت اہتمام کے ساتھ بنائی گئی ہے. اچھا 6 ہی دن کیوں، 5 کیوں نہیں، 7 کیوں؟ ان سوالات کے جوابات کتابوں میں نہیں ملتے. 6 days وائی، کیوں اتنا ٹائم لگا؟ صرف 6 دن. 5 کیوں نہیں؟ اور اسی طریقے سے 4 کیوں نہیں، 7 کیوں نہیں، 6 دن؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہر کام اپنے بننے میں وقت کا متقاضی ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ہر کام اپنے بننے میں وقت کا متقاضی ہے. جو کام جیسا ہوتا ہے اتنا وقت اس میں لگتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ پوری کائنات بننے میں یہ کام 6 دن کا متقاضی تھا، لہذا 6 دن میں بنا دیا. یہ جواب. اچھا کب سے شروع ہوئی، کب ختم ہوئی؟ سنیچر سے شروع ہوئی، جمعرات کو ختم ہوئی. جی یہ مسلم کی روایت. سنیچر کو شروع ہوئی، جمعرات کو ختم ہو گئی. حضرت آدم کب پیدا ہوئے؟ جمعہ کو پیدا ہوئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھ. انسان کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا اللہ نے. قلم سے کہا لکھ، اکتب، لکھ. قلم کہہ رہی ہے میرے معبود میں کیا لکھوں؟ کہا کہ انسانوں کے تمام حالات لکھ دے، یہاں تک کہ وہ کب مرے گا، کتنے دن زندہ رہے گا، یہاں تک کہ لکھ دے کہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، یہ بھی لکھ دے. جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، ساری چیزیں لکھ دی. ایوریتھنگ از پلان. ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں. آدمی مت سمجھے کہ ویسے آزاد چھوڑ دیے گئے. بار بار یہ ٹچ کیا جا رہا دماغ کو. آپ حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ نے سمجھ رکھا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے؟ نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ تم کو بنایا گیا ہے اور تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تم اس کی نگاہوں سے باہر نہیں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں بھی. کیسا ہے ہمارا رب؟ واہ. کب بنایا اس نے یہ؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جب اس کا عرش پانی پر تھا. عرش پانی پر تھا اور پانی سے عرش بنایا اس نے. پانی سے عرش ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے زندگی دی ہے، پانی سے پیدا کیا. ایک اور دوسرے یہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پانی پاک کیوں ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پاک پانی سے ٹچ ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر، پانی کے اندر یہ ناپاک کو پاک کر دیتی ہے. کیا؟ پانی ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، اس وجہ سے عرش ٹچ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس عرش، شاید اس وجہ سے. اس کے بعد انسان کی ایک فطرت بیان کی جا رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا کتاب ایسی باتیں کرتی. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، بتایا گیا کہ اذقنا کا لفظ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے، اور جب ہم اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان بنانے لگتا ہے. اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو اللہ نے ذوق کے درجے میں رکھا ہے. چکھ لینا خالی، اصلی کھینچ وہاں ہے. یہاں خالی چکھنے کے درجے میں ہے نعمت. جی یہاں خالی چکھ رہا ہے آدمی،
چاہے یہاں تک بھر لے اور ایڈمٹ ہو جائے اسپتال میں تب بھی وہ چکھ ہی رہا ہے. وہ اصلی پیٹ بھر کھانا تو جنت میں ملنے والا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تم کیا کھا رہے ہو؟ کچھ نہیں کھا رہے ہو. کھا کھا کر کے ایڈمٹ ہو جا رہے ہو, مر جا رہے ہو. تو کچھ نہیں کھا رہے ہو. تمہاری جتنی بھی نعمتیں دنیا کی ہیں ساری کی ساری ذوق کے درجے میں ہے. اصلی پیٹ, ارے بھائی چکھنا اور کھانا زمین اور آسمان کا فرق. تو دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ذوق کے درجے میں ہیں, چکھ رہا ہے آدمی. اصلی پیٹ بھر کھانا کب ملے گا؟ جب آدمی جنت میں جائے گا. اللہ فرما رہا ہے ابھی چکھ رہے ہو, ہماری جنت میں آ جاؤ, زبردست کھینچ دیتا ہوں. اچھا کھینچو اور اچھا کھاؤ, پیٹ بھر کھاؤ. یہاں تو تم چکھ رہے ہو, تم کیا چکھ رہے ہو؟ اچھا ایک نقطہ اور کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا, اللہ تبارک و تعالی نے جب چکھانے کی بات کی, نعمت کی, تو اپنی طرف منسوب کیا ضمیر متکلم. کیا ہم نے چکھایا. اور مَسَّتْهُمُ الضَّرَّةُ جب کہا تو یہ کہا کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے, جبکہ اللہ نعمت دیتا ہے اور اللہ نعمت چھینتا بھی ہے, تو جب دینے کی بات آئی تو کہا ہم نے دیا ہے, ہم نے چکھایا. اور جب چھیننے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا میں نے چھینا, وہ چھین گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف اچھی چیز کا انتساب کیا جائے, غلط چیز کا انتساب جائز نہیں. کیا انداز بیان دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے ادب سر بسجود ہیں اس ادب کے ساتھ. میں تو ویسے بھی میں نے ادب سے, لٹریچر سے ایم اے کیا ہے, ماسٹریٹ کیا ہے میں جانتا ہوں کہ ادب کیا ہے, اور میں قرآن حکیم کے ادب سے واقف. اللہ اکبر. دنیا کے سارے ادب سر بسجود ہو جائیں اس ادب کے سامنے جس انداز سے بات کرتا ہے. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ مشرکین یہ کہتے ہیں, کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن بنا لیا. چیلنج ایسا ہے, قرآن بنا کر کے لے آؤ. پہلے یہ چیلنج. اچھا نہیں بنا سکتے تو 10 سورتیں بنا کر کے لے آؤ. یہاں وہی چیلنج ہے, 10 بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ. قرآن بنا کر کے لے آؤ. قرآن نہیں بنا سکتے, 10 سورتیں بنا کر لے آؤ. پھر چیلنج یہ دیا گیا 10 سورتیں نہیں بنا, قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ, ایک سورت بنا کے لے آؤ. اور پھر یہ چیلنج نہیں قبول کر سکے, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ, ایک سینٹنس بنا کر کے لاؤ. ایک سینٹنس بنا کر, حدیث میں سینٹنس, ایک جملہ بنا کر کے لاؤ. اللہ اکبر. پوری کتاب جیسی نہیں بنا سکتے, اس کتاب کی 10 سورتیں جیسی نہیں بنا سکتے, ایک سورت نہیں لا سکتے, ایک سینٹنس نہیں بنا سکتے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ, جیسا ایک سینٹنس بنا کر کے لاؤ, کہ حدیث ایک کلام بنا کر کے لاؤ, ناممکن. اور اس چیلنج کے سامنے مخالف کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ کلام نہیں بنا سکتے, اس کا ایک جملہ نہیں بنا سکتے. تو بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ سے وہ دوسرا جو چیلنج ہے دوسرے مرحلے میں ہو دیا. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. امت کس کو بولتے ہیں؟ امت سمجھ لیں. کبھی آپ نے سمجھا کہ امت کس کو بولتے ہیں, فرقہ کس کو بولتے ہیں, جماعت کس کو بولتے ہیں, طائفہ کس کو بولتے ہیں؟ فرق سمجھنا ضروری ہے, فرق سمجھنا ضروری ہے. بھائی جماعت کس کو بولتے ہیں, فرقہ کس کو بولتے ہیں, طائفہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ ایک طائفہ, لا تزال طائفۃ منهم, تو یہ طائفہ کیا ہے؟ اور فلولا نفر من كل فرقۃ منهم, ایک فرقہ ہونا چاہیے. یہ فرقہ کیا ہے؟ تو یہ جماعت, یہ فرقہ, یہ طائفہ, یہ امت, الگ الگ معنی کیا ہے اس کے؟ امت وہ ہے, وہ لوگ ہیں جن کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے. تو جتنے لوگوں کی طرف وہ رسول بھیجا گیا ہے وہ سارے کے سارے لوگ امت ہیں. یہ مطلب. اب امت کی 2 قسمیں, امت اجابت اور اس طریقے سے, ایک تو جس نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے, اور امت دعوت یعنی جن کی طرف یہ دعوت پہنچائی گئی. تو ہم لوگ امت اجابت ہیں الحمدللہ. اور دنیا کے سارے لوگ اس وقت جس بھی مذہب کے ماننے والوں سب نبی کے امتی ہیں, سب امت دعوت ہیں. جنہوں نے قبول نہیں کیا, جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت, اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت. 2. اچھا تو یہ تو مطلب ہوا امت کا کہ جتنے افراد کی طرف ایک نبی بھیجا جائے وہ تمام کے تمام لوگ مجموعی طور پر امت کہلاتے ہیں. اچھا جماعت کس کو بولتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں کہ ایک ہی منہج کو ماننے والے تمام لوگ, جیسے پورا ہندوستان جماعت اہل حدیث, برابر ہے. تو یہ جماعت ہے, جماعت یعنی سارے لوگ ایک منہج کو ماننے والے. پھر اسی جماعت سے ایک ٹکڑا حیدرآباد میں ہے, یہ فرقہ ہے,
اور پھر اس سے چھوٹی ایک جماعت گاؤں میں ہے, دیٹ از کالڈ طائفہ. یہ طائفہ جو سب سے چھوٹی جماعت ہے, یہ برابر قیامت تک باقی رہے گی, جو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلتی رہے گی. پر پھر مطلب سمجھ میں آیا کہ امت کس کو کہتے ہیں, جماعت کس کو کہتے ہیں, اور اسی جماعت کا منہج لیے ہوئے کسی شہر میں کوئی ایک جماعت جو اس سے چھوٹی ہو, دیٹ از کالڈ فرقہ, اور کسی فرقے کے منہج کو لیے ہوئے گاؤں میں کوئی چھوٹی سی جماعت ہو, طائفہ. تو امت, جماعت, فرقہ, طائفہ, اور ان کے درمیان یہ تفاریق ہیں اور یہ فروق. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. اچھا, ایک سوال آیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہے یا نہیں ہے, اس میں بھی اختلاف ہے. ایک صاحب نے کہا وہ کوئی اچھے آدمی تھے, نبی نہیں تھے, رسول نہیں تھے. تو سعید بن حبان میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نبی تھے. زیادہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ وہ نبی تھے. حضرت آدم نبی ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. اچھا, یہ پہلا رسول بھیجا گیا کون؟ حضرت نوح. اب جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی تو انہوں نے یہی بات کہی, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تمہاری طرح ایک بشر جیسے ہم ہیں, جیسے تم ہمارے میں سے ایک بشر ہو. ما نراک الا بشرا, ہماری طرح ایک بشر, ہم تم کو دیکھتے ہیں, تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ وے منا, ایک بہت بڑا شاعر گزرا تیلگو کا, میں نے اس کے کچھ اشعار ہندی وغیرہ میں پڑھے. اگر کسی کو کوئی بک انگریزی میں ملے اس کا ٹرانسلیٹڈ شاعری کا تو ذرا مجھے دے دیجیے گا, ہندی میں ہو یا انگریزی میں. وے منا, اس کا ایک اسٹیچو پللا مری میں ہے, یہاں محبوب نگر میں نے دیکھا ہے, ننگا بیٹھا ہوا ہے وہ. تو وہ پللا مری کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک اسٹیچو ہے اور بہت بڑا عاقل گزرا ہے. اس کے اشعار پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مسلمانوں میں گلستہ لکھنے والے سعدی رحمت اللہ علیہ, وہ لکھتا ہے کہ نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں, نمک رکھ دو اور کافور رکھ دو. وہ بولتا ہے نمک اور کافور دکھائی دینے میں, دکھنے میں دونوں ایک دکھتے ہیں, مگر چکھنے میں اور ذائقے میں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہے نمک اور کافور میں. شکل دونوں کی ایک ہے مگر ذائقے میں دونوں بالکل الگ الگ ہے. اور میرا استاذ ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے, اس کے استاذ کا نام ہے کیا, غالباً ابھیرامو. وہ ہر جگہ بولتا ہے, ایک بات بولنے کے بعد کہتا ہے میرا استاذ ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ نمک اور کافور دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں مگر ذائقے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میرا استاذ ابھیرامو ایسا ہی بولا ہے. ایسے یہاں ہے ما نراک الا بشرا مثلنا, تم ہماری طرح ایک انسان ہو. ٹھیک ہے, مانتے. ایک آدمی گمگشتہ رہا ہے, جنگل میں راستہ بھٹک گیا, اس طرف جاتا ہے نہیں نکل پاتا, اس طرف جاتا ہے نہیں نکل پاتا, اس طرف جاتا ہے نہیں نکل پاتا, توشہ ختم ہے, پانی ختم ہے, قریب مر گئے ہو, یہ اب زندگی ختم ہونے جا رہی ہے. The story is going to finish, کہانی ختم ہونے جا رہی ہے, میرے پاس توشہ نہیں ہے, کچھ نہیں, میں مر جاؤں گا. ایک پیڑ کے نیچے زاروں قطار روتے رہے تو سو جاتا ہے. اچانک ایک آدمی سے اٹھاتا ہے, ہائی ڈوڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, کیا کر رہے؟ ارے تم, ارے میں مرنے کے قریب ہوں بھائی, میں جنگل سے نکل نہیں پا رہا ہوں. کہا کہ آؤ نا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ جنگل کا راستہ کیا ہے نکلنے کا, تم تو میری طرح ایک انسان ہو. ارے بے وقوف, وہ تیری طرح انسان تو ہے مگر تو راستے سے بے خبر ہے, وہ راستے سے باخبر ہے. دونوں انسان ہونے میں برابر ہے, لیکن ایک کو راستہ معلوم ہے, تو راستہ معلوم نہیں. نبی کو راستہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا, جہنم کا راستہ کیا ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. تو تیری طرح بشر تو ہے لیکن تیری طرح نہیں ہو. تیری طرح تو ہے مگر تیری طرح نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا تیری طرح تو ہے مگر تیری طرح نہیں ہے. منطقی زبان میں بول لیجیے, تیری طرح تو ہے مگر تیری طرح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ راستے سے باخبر ہے, تو راستے سے بے خبر ہے. بشریت میں دونوں برابر ہیں مگر فرق یہ ہے, انما یوحا الیہ, میرے اوپر وحی آتی ہے, میں جانتا ہوں کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے انکار پر اور ان کی بد دعا کے اوپر قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا جاتا ہے, اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ ہم
تمہاری قوم کے اوپر پانی کا عذاب بھیجنے والے ہیں، لہذا تم ایک کشتی بنا لو، اس میں جو بیٹھ گئے وہی لوگ زندہ بچنے والے ہیں، باقی سب کو پانی میں ڈبو دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ایک کشتی بنائی، 80 لوگ بیٹھ گئے جو ایمان لانے والے۔ 950 سال میں 80 لوگوں کا ایمان لانا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس اللہ کے نبی نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا ٹینشن لیا ہوگا۔ 950 برس، آج 18 پیڑھیاں گزر جائیں، 18 پیڑھیاں گزر جائیں، 60-70 سال آدمی زندہ رہتا ہے، 950 سال تک کے آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، صرف 80 آدمی ایمان لائے، اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ کب؟ جب وہ تنور ابل پڑا، یہ علامت تھی کہ اب پانی کا عذاب آنے والا ہے، سب بیٹھ گئے۔ وفارت تنور ابل پڑا، زمین سے پانی، اوپر سے پانی، کشتی میں بیٹھ گئے 80 آدمی، جن میں آپ کے 3 بیٹے بھی تھے۔ کون کون؟ سام، حام، یافس، اور جو ایمان لے آئے تھے۔ جانتے ہیں وہ جو کشتی میں 80 آدمی بیٹھے تھے نا، تقریباً انہی کی اولاد ہم سب ہیں، ورنہ سارے لوگ ڈوب گئے تھے۔ جی 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 انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر اپنی اس نعمت کو بتایا ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو۔ وہ 15ویں پارے میں ہم تفسیر کریں گے اس کی۔ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی اولاد ہیں ہم، ورنہ سب ختم ہو گئے تھے۔ آبادی ایک خطے میں تھی، پانی ایک خطے پہ آیا تھا، آبادی اتنی وسیع نہیں ہوئی تھی، آبادی ایک خطے میں تھی، پانی کا عذاب وہیں آیا، سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور اس کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہی لوگ بچ پائے، اور انہی کی نسل سے ہم لوگ، یہ پوری دنیا انہی کی نسل سے پھیلی۔ پانی بڑھنے لگا، کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے، اللہ کے نافرمان ڈوب رہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اللہ اکبر! اگر آدمی عربی پڑھے ہوئے ہو اور یہ منظر دیکھ لے تو منظر دیکھ کر کے بے ہوش ہو جائے گا۔ الفاظ میں وہ منظر کشی کی گئی ہے کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے، موجیں کل جبال، پہاڑوں کی طرح، لائک ماؤنٹینز، ایک دم جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ایسی موجیں، کشتی اس میں ڈاواڈول ہو رہی ہے، حج کو لے کھا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اچانک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کنعان کو، جو نافرمان تھا۔ باپ بیٹا کیسا بھی ہو، باپ کا دل تڑپ اٹھا ہے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر کے، پالا پوسا ہے نا اس نے، اگرچہ بڑھاپے میں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یورپ میں بڈھے کو کیا بولتے ہیں؟ بوڑھے باپ کو اولڈ ڈاگ، تو ماں کو کیا بولتے ہیں؟ اولڈ بچ۔ یہ حال ہے، سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے، باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بچے آج ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ایک کافروں کے ساتھ مت رہے، کافروں کے ساتھ۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ غلط لوگوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو جب عذاب آئے گا تو اچھا بھی رہے گا تو عذاب کی لپیٹ میں وہ بھی آ جائے، یہ طے ہے، یہ طے۔ صحبت آدمی کو اچھا بھی بناتی ہے، برا بھی بناتی ہے۔ میں نے گلستہ میں ابھی ان کا نام آیا سعدی کا، بے منا کے سیاق میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، پیارا سا لطیفہ ہے کہ گلے خوشبوئے درہم آمروز، میری پرسین بہت اچھی ہے، فارسی بہت اچھی، گلے خوشبوئے درہم آمروزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالے ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا تو میں نے کہا مجھے نہانے کی ضرورت ہے، تو اس وقت صابن وابن کہاں تھے، اور صابن پر یاد آیا اللہ اکبر نہانا ہے صابن سے، اس پر ایک نیم اریاں عورت کی تصویر بنی ہوئی۔ میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ اس صابن سے اس ادننگی عورت کا تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے۔ یہ ہے ہماری کمپنیاں، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اور عورتیں ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ارے اللہ نے تمہیں عورت بنایا، تم عورت رہو نا بھائی، مرد بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے، عورت مرد کیوں بننا چاہ رہی ہے؟ مجھے کوئی عورت سمجھا دے بھائی، کوئی عورت مجھے نہیں سمجھا سکتی کیوں بننا چاہ رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہانے کے لیے دو، اس نے ایک مٹی دی، یہ سب لوگ کہا تھا اس وقت مٹی جو تھی۔ اچھا ہمارے زمانے میں نے دیکھا کہ عورتیں جمعے کے دن جو ہے وہ ہفتے میں نہاتی تھیں عورتیں، بات اور دودھ پلانے والی عورتیں تو اتنی گندی ہوتی تھی کہ ان کے قریب بھی آدمی نہیں کھڑا ہوتا۔
یعنی انہیں اجازت مل گئی کہ جتنے دن دودھ پلاؤ اتنے دن دندے رہو. تو جمعہ کے دن وہ پورا مٹی اٹی لگا کر کے, مٹی لگانے سے کہتے جوئیں میں سب نکل جاتی اور سب میل نکل جاتی, مٹی رہتی تھی. اچھا مٹی ہمارے استعمال ہوتی جی. تو وہ مٹی کے اندر خوشبو آ رہی, بدن میں لگائے تو کہنے لگی, جب خوشبو مٹی سے آنے لگی نہاتے ہوئے, تو میں نے مٹی سے پوچھا, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ ازبوئے دلاوے دے تو مستم. میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہوں؟ مٹی ہے تو خوشبو کہاں سے آئی اس میں؟ گفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باق النشستم. مٹی نے یہ کہا میں تو مٹی کی مٹی ہوں لیکن کچھ مدتوں تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمالے ہم نشین در من اثر کر مگر نہ من ہوں خاکم کی ہستم. میرے ہم نشین کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں بھی مٹی کی مٹی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے اور صحبت آدمی کو برا بناتی ہے. ایک انسان نبی کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ رہا اور خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا گیا, اور ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ رہا, قرآن حکیم میں اس کتے کا ذکر آ گیا. اللہ اکبر, کہ اگر کوئی اس کا نام پڑھے قلبہم تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں. کاف لام بے ہے میم, ذرا جوڑ لو کتنی نیکیاں ملی جی. یہ ہے فرعون کا نام الگ سے لو تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا, لیکن قرآن حکیم کی آیت میں آ گیا, صحبت میں آ گیا نا, پھر او نہ 50 نیکیاں مل گئی فرعون کہنے پہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ کا کلام ہے. صحبت کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ, صحبت کا اثر. تو اچھی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے, بری صحبت آدمی کو برا بناتی ہے. یا یہ لڑکا بری صحبت میں تھا, کافروں کے ساتھ تھا. فلا تکن مع الکافرین, اے میرے بچے کافروں کے ساتھ مت رہے, آ جا. کہنے لگا, کفر اس کے دل میں راسخ ہو گیا, تو کہنے لگا فارس آبی الی جبل یاسمنی من اللہ, یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے جودی, میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا. کہا میرے بچے یہ پانی ہوتا تو آپ بچ جاتا, یہ پانی نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. اور لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج اللہ کے امر سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے عذاب سے وہی بچنے والا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم ہو. اور آج رحم صرف ان لوگوں پر ہوگا جو اس کشتی میں سوار ہے. اے میرے بچے کشتی میں آ جا. اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی نیچے لے گئی, پھر ابھرا نہیں ہو, ڈوب گیا, مر گیا. باپ کا دل تڑپ گیا, بیٹا سامنے ابھی بات ہو رہی ہے, چلا گیا اندر. ونادى نون ابنه, باپ کا دل تڑپ گیا, کہا اے میرے رب میرا بچہ, میرا بچہ, اے میرے رب میرا بچہ, میرا بچہ نظر آیا. ڈانٹ پڑی, کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچا دوں گا, تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے, یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے. کہا کہ تیرے اہل میں سے نہیں. بولو, بعض لوگ کہتے ہیں ہم سید خاندان کے, ارے قرآن و سنت کی ڈگر چھوڑ دے تو سید کے خاندان سے تیرا نام کاٹ دیا جائے گا, تو اللہ کے رسول کے خاندان کا نہیں ہے. اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلے گا تو سید ہے, اور اللہ کے رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہا ہے, خاندان سیدیت سے تیرا نام کاٹ کر کے پھینک دیا گیا, تو سید نہیں ہے. تو بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے, یہاں اللہ کہہ رہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ میرا فرما بردار نہیں. اور سمجھا رہا ہوں تو اس کو بچانے کی بات کر رہا ہے, انی اعوذ ان تکون من الجاہلین, میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے مت ہو جا. اللہ اکبر, یہ نبی کو پھٹکار ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی مقرب بارگاہ الہی, فرشتہ, نبی, کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا. جو فیصلہ ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا. کہتے ہیں فلاں پیر صاحب بنا دیں, بچا لیں گے, فلاں امام صاحب بچا لیں گے, فلاں شخصیت بچا لے گی. ارے یہاں نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا, اور ڈانٹ پڑی دعا کرنے پر, یہ اللہ بچا لے. انی اعوذ ان تکون من الجاہلین, میں سمجھا رہا ہوں تجھے تو جاہلوں میں سے نہ ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا قصہ بڑے غور سے سنا ہے, بہت مزہ آئے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلُ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہ, حضرت لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتے آئے ہیں, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے, اس لیے کہ چچا ہیں اور حضرت لوط بھتیجے ہیں.
تو بھتیجے کی بستی سدوم کو الٹنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ رہے ہیں, کئی فرشتے, رسولنا یعنی کئی فرشتے, اور حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے. اب آئے انسانی شکل میں, ان کو بٹھایا, تشریف بیٹھے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, ٹھہرے نہیں کہ بھنا ہوا بچڑا لا کر رکھ دیا. ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ مہمان سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے آپ چائے پیئیں گے, ارے لا کر رکھ دینا بھائی. کھانا کھائیں گے, پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں مگر نہیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ایسا ایسا بولتا ہے. لا کر رکھ دو, ماں حضر رکھ دو, جو حاضر ہے وہ لا کر کے رکھ دو. چائے پی نہیں پوچھ, کھانا کھائیں گے لا کر کے رکھ دینا. اسے تو بھوکا ہے اور حیا مانے آ رہی ہے, وہ کھا نہیں رہا ہے. دو باتیں معلوم, اور سب سے اچھی کھینچ گوشت ہے. فما لبث ان جاء, دال چاول نہیں لائے, فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, بنا ہوا بچڑا لے آئے, بنا ہوا تھا, لا کر کے رکھ دے. سب سے اچھی کھینچ کیا ہے؟ گوشت لے آئے. اچھا, جب مہمان شرما رہا ہو تو بولنا چاہیے کھائیے نا, کھینچو نا تھوڑا. کہنے لگے قال لا تاکلون, جب دیکھیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے, ہاتھ نہیں بڑھنا آگے. رائدہم لا تصلوا الیہ, کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھے. لا تاکلون کیوں نہیں کر, کھینچو کھینچو, کھاؤ کھاؤ, شرماؤ نہیں, کھینچ لو پورا. تو اب وہ بیٹھے ہوئے تو ڈر گئے, شاید دشمن ہے میرا, کھانا نہیں کھانا چاہتا. قال لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم انسان نہیں فرشتے. ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں آ جائے تب بھی کھانا نہیں کھاتی. اگر اللہ کے رسول نور کے بنے ہوئے تھے تو انسانی شکل کے آنے کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے کہ نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے تب بھی کھانے کی حاجت نہیں ہوتی اس کو. یہ نکتہ ہے, یاد رکھو, ذہن نشین کرو. انسانی شکل میں آئے. اور ایک عقیدے کا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں مگر غیب نہیں جانتے, اس لیے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں. سمجھ رہے, انسان ہے, تبھی تو انہوں نے پورا بچڑا جو ہے بنا ہوا لا کر کے سامنے رکھ دیا. تو یہ عقیدے کے مسئلے معلوم ہے. اور بچہ کس سے مانگنا چاہیے وہ دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال کی اور حضرت سارہ کی 90 سال. اسے ایک نکتہ یہ ملا, لڑکی ذرا چھوٹی ہو اور لڑکے کی عمر ذرا تھوڑا 10-5 سال زیادہ ہو, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ذرا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. وہ 50 سال کا ہے, لڑکی 15 سال کی, مناسب نہیں ہو. کر سکتا ہے, جواز ہے لیکن بہرحال احتیاط برتنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال, سارہ کی عمر 90 سال. بچے نہیں, اور جوانی کا موسم گزر چکا ہے, بچے ہونے والے بھی نہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دروازے کے کنارے کھڑے ہو کر سب دیکھ رہے ہیں. کون؟ حضرت سارہ کہ یہ مہمان آئے ہیں اور یہ بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے گئے ہیں, کہہ رہے ہیں کھاؤ تو نہیں کھا رہے. اور اس کے بعد جب ڈر گئے تو کہہ رہے ڈرو نہیں, ہم لوگ فرشتے ہیں. تو وہ ہنس پڑی ادھر سے کہ بڈھا پیسے کو ہمارا پہلے ڈر گیا تھا, اب دیکھو کیسا خوش ہو رہا ہے. تو وہ بھی ہنس پڑی. وامرأتہ قائمۃ فضحکت, ان کی بیوی وہاں بازو میں کھڑی ہوئی ہنس پڑی, فضحکت, ہنس پڑی ہو, شی لافٹ, ہنس پڑی ہو. تو فرشتوں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اللہ تمہیں اولاد دینے والا ہے, جی اللہ اسحاق, اور اسحاق تو ہے تمہارے بیٹے, پوتے کی بھی بشارت لے لو. اسحاق کے ایک بیٹے ہونے والے جن کا نام یعقوب ہوگا. بیٹے کی بھی بشارت, پوتے کی بھی بشارت. یہ لڑکا ہے, اس لڑکے کا بھی ایک لڑکا ہوگا. پوتے کی بھی بشارت لے لے بڑھیا, پوتے کی بھی بشارت لے لے, بیٹے کی بھی بشارت اور پوتے کی بھی بشارت لے لے. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب, اسحاق کے بعد, اسحاق کے پیچھے یعقوب. اب وہ تعجب میں پڑ گئی. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا, یہ عجیب بات ہے, میرے شوہر بالکل بڈھے, میں بڑھیا ہو چکی ہوں, کیا اب بچہ ہوگا؟ آلد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب, یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا وتعجبین من امر اللہ, اللہ کی رحمت سے تمہیں تعجب ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہے 100 سال کے بعد بھی دے سکتا ہے, 80 سال بعد بھی دے سکتا ہے, 40 سال بھی دے سکتا ہے. ابھی 4 سال شادی کے ہوئے اور ابھی بچہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کون سا در ہے جو چھوڑتی نہیں ہے. یہ بدعقیدگی ختم کرو, اس لیے کہ بیٹا دینے والا وہی, بیٹی دینے والا وہی, بیٹا بیٹی دینے والا وہی, باج رکھتے وہی, دیتا نہیں ہے اس کی مرضی,
دے دے اس کی مرضی, بیٹا دے دے اس کی مرضی, بیٹا بیٹی دونوں دے دے اس کی مرضی, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا, کسی کے اختیار میں کچھ نہیں. اس پر ہم 25ویں پارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ. اب کس لیے آئے ہیں حضرت آپ لوگ؟ کہا کہ وہ جو آپ کے بھتیجے ہیں ان کی قوم کو الٹنے کے لیے آئے, اس لیے کہ الٹا کام کر رہی ہے پوری قوم. آج دیکھو, جس قوم کے الٹا عمل کرنے کی وجہ سے ان کی بستی کو الٹ دیا گیا, آج اسی فعل کو جواز کی شکل دی جا رہی ہے مغربی دنیا میں. لڑکے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے, لڑکی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. بتائیے, یہ فطرت کے خلاف ہے, اننیچرل ہے. ایک قوم کو تو تباہ و برباد کر دیا کہ اس کی بستی کو لوٹ دیا گیا. اور ابو داؤد شریف کی روایت فقتل الفاعل والمفعول, مفعول اور فاعل دونوں کو قتل کر دو, دونوں اس لائق ہیں کہ سب ہستی پر نہ رہے. باقاعدہ سند جواز عطا کی جا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے سب, کیا ہو رہا ہے یہ دنیا میں؟ سند جواز دی جا رہی ہومو سیکسولیٹی کو. فرشتے آ گئے اور کہا آپ لوگ نکل لیجیے, چلیے آپ. اور وہاں بھی گئے تو آپ کی بیوی کافرہ ہے. پہلے کافرہ لڑکی سے شادی جائز تھی, لیکن ایک بات اور یاد رکھیں, کافرہ تو ہو سکتی ہے مگر ثانیہ نہیں ہو سکتی, عفت معاف ہوتی ہے. جی, کسی نے آ کر کے بتایا کچھ لڑکے آئے ہوئے انسانی شکل میں آئے تھے. اب پوری قوم آ گئی, دروازہ کھٹکھٹانے لگی. حضرت لوط علیہ السلام پریشان کہ اب کیا کیا جائے. کہا دیکھو میرے مہمانوں کے بارے میں حضور رسوا مت کرو. جب گھبراہٹ دیکھی اپنے میزبان کی تو مہمانوں نے کہا ارے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, ہم لوگ اللہ کے فرشتے یہ لوگ ختم ہونے والے ہیں, ان کی کہانی ختم ہونے جا رہی ہے. اور صبح کے وقت عذاب آنا متعین ہو چکا ہے, اس سے پہلے آپ لوگ یہاں سے نکل آئے اور بستی چھوڑ کر کے دور چلے جائے, کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اللہ اکبر, اس لیے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, پیچھے مڑ کر کوئی مت دیکھے. یہ مسلمانوں کے ساتھ تھی آپ کی بیوی, یہ پیچھے مڑ کر کے کوئی آواز آئی دھڑام کی, یہ پیچھے مڑ کر کے دیکھ لی, وہیں پر ایک پتھر آیا, ہلاک ہو گئی. بتا دیا گیا تھے بچے گی نہیں, یہ بچے گی نہیں. صبح کے وقت عذاب آیا. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ہیبت طاری ہو جاتی ہے آدمی کو. جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے بستی کے اوپری حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور نچلے حصے کو اوپر والا حصہ بنا دیا گیا. یہ کیسے ہوا ہم 27ویں پارے میں اس کی شکل پر بحث کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا اس قوم کو, بہت پیسے تھے ان کے پاس, لیکن ایک مرض میں مبتلا تھی. تول کم دیتی تھی پیسے پورا لیتی, تول کم دیتی تھی پیسے پورا لیتی تھی. حضرت شعیب نے سمجھایا کیا کر رہے ہو تم, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تمہارے پاس, ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے, تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک, کوئی اگر نمازی بیچارہ کوئی گناہ کر دے, ابے نمازی ہو کر کے ایسا کام کرتا ہے, داڑھی رکھ کر کے ایسا کام کرتا, ارے بھائی داڑھی اور نماز. اچھا ان لوگوں نے نماز کا حوالہ کیوں دیا؟ پتہ یہ چلا مسلمانوں کی سب سے واضح ہدایت کی علامت نماز ہے. تبھی تو انہوں نے کہا کہ تو ٹوک رہا ہے, بہت بڑا نمازی ہو گیا, بولے بہت بڑا نمازی ہے تو اس وجہ سے ٹوک رہا ہے. قالوا یا شعیب وصلاتک تامرک, تیری نماز سے حکم دے رہی ہے ٹوکنے کے لیے کہ ہماری مرضی میں جو آئے ہم نہ کریں. کہا کہ دیکھو کیا بے ایمانی کرنے سے آدمی مالدار نہیں ہوتا؟ خود مجھے ہی دیکھ لو, کہہ رہے ہیں حضرت شعیب ورزقنی منہ رزقا حسنا, ایسے نہیں بولتے, خود بہت بڑے آدمی تھے, بہت دولت تھی ان کے پاس, بہت پیسہ تھا. کہا کہ دیکھو تم سے کم میرے پاس پیسہ نہیں ہے, ایسا بول رہے ہو, تم سے کم میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مگر یاد رکھو کہ تم حرام طریقے سے کما رہے ہو, حلال طریقے سے میں کما رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب حلال طریقے سے آدمی مالدار ہو سکتا ہے تو حرام طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثال تیرے سامنے ہے, تم لوگوں کے سامنے. ورزقنی, رزق حسنہ سے مراد, رزق حسن سے مراد مفسرین نے مال حلال لیا ہے. ورزقنی رزقا حسنا, میرے پاس رزق حسن ہے. تو ایک مثال میں تمہارے سامنے ہے کہ میں حلال طریقے سے مالدار بن گیا ہوں, تم سے کم پیسہ میرے پاس نہیں ہے, اور تم کیوں حرام طریقے اختیار کر رہے ہو بھائی پیسہ وہ کرنے کے لیے. ایک بات یاد رکھو, کوئی بات اگر صحیح بتائی جائے کسی آدمی, بہت بڑا نقطہ ہے, پکڑو اس کو, مضبوط پکڑو. کوئی اگر اچھی بات کسی آدمی کو بتائی جائے اور وہ نہ ماننے کا ارادہ کر چکا ہو تو وہ ایک بات بولتا ہے, کیا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات کہہ رہے ہیں, قالوا یا نفقہ, قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب ہم تیری اکثر باتیں نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو گہرائی میں چلا جاتا ہے.
اب تو میری ارے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, فضائل پر اکتفا کرو, مسائل علماء سے پوچھ لو. ارے بھائی مسائل کا تعلق تیری حیات سے, تیری زندگی سے. فضیلتیں کب تک سنتا رہے گا؟ غسل کا طریقہ کیا معلوم نہیں, وضو کا طریقہ کیا معلوم نہیں, غسل کا طریقہ کیا مولانا جان. آپ ارے محنت کر رہے, محنت اور مشقت پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک مریض صاحب تقریر کر رہے تھے, اللہ کی راہ جو لوگ جتنی زیادہ مشقتیں اٹھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے. ایک آدمی اٹھا اور محراب کا پنکھا بند کر دیا اور چپ چاپ جا کر وہاں بیٹھ گیا. میرے ساتھ ایسا مت کرنا ہے, مشقت بتاتے ہیں. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول, اے شعیب جو تو بولتا ہے اس کی فقہ میں ہم لوگ نہیں جا پاتے. فقہ مانے گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو سمجھ رہا ہوں. ما نفقه کا لفظ ہے, یعنی تو بڑی گہری باتیں کرتا ہے. لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, ارے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, ارے پورا اسلام انتہائی گہرا ہے بھائی. اور میں ایک بات بولتا ہوں, اگر قرآن حکیم کو کوئی صحیح کتاب سمجھتا ہے کافر ہے وہ, اس لیے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ قانون ہے, قانون ہے, ایک ایک لفظ قانون ہے, اس کا ایک ایک لفظ قانون ہے. کاش کوئی سمجھنے والا ہوتا. یہ کتاب عزیز 15 سال سے میری کتاب میرے مطالعے کا موضوع ہے, آپ سمجھ لیں. اللہ, اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے فاستقم کما امرت, ہے میرے حبیب جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس پر آپ مستقیم رہیے. دو باتیں بتائی گئی, بہت غور سے سنیے. مستقیم کا مطلب سیدھا. کسی پلر کو اگر اس طرح انجینئر کھڑا کرے کہ چاروں طرف سے زاویہ قائمہ بن جائے تو یہ پلر بالکل سیدھا ہے. زاویہ قائمہ بننا چاہیے چاروں طرف سے, 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے تو پلر بالکل سیدھا ہے جی, اسی کو استقامت کہتے ہیں. فاستقم کما امرت. ایک بات بولوں, صرف سیدھا رہنا کافی نہیں ہے کہ آپ سیدھے ہیں, بلکہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر چل کر آپ سیدھے رہیے. بہت لوگ کہتے ہیں نا ہم سیدھے ہیں, ہاں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ نبی اور اللہ کا جو حکم ہے اس پر آپ چل کر سیدھے رہیے. فاستقم کما امرت, اے میرے حبیب جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا آپ ان پر بالکل سیدھے رہیے. ایک نکتہ بتاؤں, لے کر جاؤ. اگر اعتقاد میں استقامت نہ رہے, ٹیڑھ پن آ جائے, استقامت سیدھا ہونا, اگر اعتقادات میں استقامت نہ رہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور عمل میں استقامت نہ رہے تو آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی, اگر عقیدے میں استقامت نہ رہے, ٹیڑھ پن آ جائے, کچی آ جائے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور عمل میں مستقیم نہ رہے, سیدھا نہ رہے تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو. بس فقیم کو امرتا, جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہو چاہے اعمال سے متعلق ہو, بالکل مستقیم رہنا ضروری ہے. اس لیے کہ اعتقاد میں کچی اور مستقیم نہ ہونا آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے, اور عمل میں مستقیم نہ رہنا, سیدھا نہ رہنا, کچ ہو جانا آدمی کو بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شرک کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو بدعت کی غلاظت میں لپٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. بہت پیارا واقعہ ہے, کل ہم اس کو پورا کریں گے. آپ تھوڑا جو 12ویں پارے میں ہے اس کو لے لیتے ہیں, اور بقیہ جو 13ویں پارے میں پاؤ بھر آگے چلا گیا اس پر تفصیل ہم کل کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں جو ہے اس کو ایک ایکسکلوسیولی ہم اس کو لے لیتے ہیں, تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں. پہلے اس قصے کو احسن القصص کہا گیا. کیوں؟ احسن القصص, بیسٹ آف دا اسٹوریز, تمام کہانیوں میں سب سے بہترین کہانی احسن القصص. اس لیے کہ عربی میں جب اس میں تفصیل کو مضاف کیا جائے تو انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. جی, احسن القصص, بیسٹ آف دا اسٹوریز, یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ, سب سے بہترین اسٹوری. کیوں؟ اس لیے کہ اس کہانی میں اتنی قیمتی باتیں ہیں اور اتنے پیغامات ہدایت ہیں کہ اتنی قیمتی باتیں, اتنے شاندار فوائد اور اتنے پیغامات ہدایت جو اس قصے میں ہے کسی اور قصے میں نہیں پائے جاتے. لہذا یہ قصہ احسن القصص ہے, بیسٹ آف دا اسٹوریز ہے. یہ تو احسن القصص کیوں؟ اس کا جواب, خواب دیکھا ہو. خواب کی کئی قسم ہوتی ہیں. ایک خواب ہوتا ہے
آدمی کے معدے کی خرابی کی وجہ سے برے برے خواب دیکھتا ہے, زیادہ کھینچ لیتا ہے, یہاں تک کھینچ لیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا برتن کیا, سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. ایک برتن ہے, دے بھر رہا ہے, دے بھر رہا ہے. 3 ٹائم سنا ہے کھانا نہیں کھاتے لوگ. ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے بلایا تو کچھ جوس وغیرہ بھی رکھ دیا, اور جوس نہیں پی رہا ہے. ارے بھائی جوس تک نہیں پی رہا, کیا بات ہے, چائے نہیں پی رہا, جوس نہیں پی رہا, کچھ کھا نہیں رہا ہے. آخر میں شرماتے شرماتے بتایا کہ آج شام کی دعوت, شام کی دعوت یعنی پانی پینے پر تیار نہیں, جو تھوڑا سا بھی چلا نہ جائے, اس لیے کہ ٹھوس ٹھوس کر کے بھرنا ہے, اس لیے کہ دوسرے کا کھانا ہے. مفت خور ہے یہ, دوسروں کا کھانا ہے. تو یہ مفت خوری کا جو یہ تصور ہے ختم کرو یہ, اور شادیوں کو آسان بناؤ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین شادی ہو جس کے اندر خرچہ کم. کیوں ایسا نہیں؟ اب آدمی دالچا وغیرہ کھلا دے, دال چاول کھلا دے, تو اس وقت آدمی یہ اہتمام نہیں کرے گا جو اہتمام کر رہا ہے. ایسا تو ایک خواب ہوتا ہے معدے کی خرابی کی وجہ سے آدمی دکھتا ہے, اور ایک خواب شیطان دکھاتا ہے, اور ایک خواب اللہ دکھاتا ہے. تو وہ خواب رحمانی ہے اور یہ خواب شیطانی ہے. اور جو معدے کی خرابی سے وہ خواب نفسانی ہے. خواب 3 طریقے کے, خواب نفسانی, خواب شیطانی, خواب رحمانی. خواب رحمانی جو ہوتا ہے بالکل سچا ہوتا ہے اور جلدی پورا ہو جاتا ہے, تقریباً بات ذرا لمبے ٹائم تک کھینچتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں. تو ایک خواب نفسانی جو آدمی کے خرابی معدہ کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, ڈراتا ہے, اور ایک خواب رحمانی ہوتا ہے جس سے آدمی کو سکون ملتا ہے. اگر کوئی خواب شیطانی دیکھ لے تو کیا کرے؟ ڈر جائے, ڈر جائے. کیا کرے کوئی بتاؤ تو؟ آدھی باتیں میں سننا نہیں چاہتا, پوری بات سنتا ہوں. خواب شیطانی اگر کوئی دیکھ لے تو 4 کام کرے. ایسا بولو نا, کتنے کام کرے؟ 4 کام کرے. یہ پوری بات ہے. کیا 4 کام کرے؟ پہلا کام تو یہ کرے کہ کروٹ بدل, کروٹ بدل لے. یہ حدیث میں بخاری ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ پہلے کروٹ بدل لے, یہ پہلا کام. اور دوسرے 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک دے. یاد رہے ادھر بیوی نہ ہو. 3 مرتبہ تھو کر لے. یہ حدیث ہے بخاری کی روایت. لیکن خیال ہے جی نہیں تو پھر سارا تھوک بند ہو جائے گا. تو ایک تو کروٹ بدل لے, پہلا کام جو بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو کوئی برا خواب دیکھے خواب شیطانی تو کروٹ بدل لے. دوسرے 3 مرتبہ تھو کر لے. اور تیسرے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, شیطان رجیم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ چاہ لے. اور چوتھے نمبر پہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے. فَإِنْهَا لَمْ تَزُرَّهُ, تو یہ خواب اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا, کسی سے بیان نہ کرے. لیکن اگر اچھا خواب دیکھا ہے تو بیان کرے. کس سے؟ سب سے نہیں, اپنے محبوب سے بیان کرے جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے, جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو, وہ علم والا ہو, تو اس سے پوچھنا چاہیے. فَإِنْهَا لَمْ تَزُرَّهُ, تو یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں خواب شیطانی دیکھنے کے بعد. یہ خواب دیکھا بچے نے, یہ 12 بیٹوں میں ایک بیٹے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں, لیا اور راہیل, دونوں صحیح بہن ہیں, کچھ اور سے ہیں کچھ اور سے. تو حضرت راہیل سے یہ 2 بچے ہیں. کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت بنیامین. تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یعقوب حضرت یوسف سے. خوبصورت بھی تھے اور اخلاق, دیکھو بچوں میں جس کا اخلاق بہت پیارا ہوتا ہے, سیدھا سادہ ہوتا ہے نا, وہ ماں باپ کی نظروں میں بہت پیارا ہوتا ہے. جو شرارتی ہوتے ہیں نا ان کے کان برابر ہٹتی رہتی ہے, اور باپ بھی کہتا ہے سدھر جا, سیدھے آ جا, سیدھا ہو جا, سیدھا ہو جا ذرا. لیکن جو بچے پیارے ہوتے ہیں, دکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور اخلاق والے ہوتے ہیں, تو فطری طور پر میلان ماں باپ کا ایسے بچوں کو. یوسف ایسے ہی تھے, بہت پیارے. ٹھیک ہے, اللہ نے آگے ان کو نبی بنانا. یہ کہہ رہے ہیں ابا میں نے خواب دیکھا. آئے خواب دیکھا, کیا دیکھا ہے میرے بچے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج. اچھا, 11 سے مراد آپ کے وہ لے کر کے 12 ہوئے نا, تو بکیا جو 11 ہیں وہ آپ کے 11 بھائی, اور چاند اور سورج ماں باپ.
ایک نکتہ بتاؤں, بعض لوگ ایک بات ثابت کرتے ہیں, میں بات بتاتا ہوں کہ کوئی بات قرآن سے ثابت کرتے مگر ثابت نہیں ہوتی. ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا. ثابت کرنا الگ بات ہے, ثابت ہوتا نہیں ہے. اب کوئی یہ کہے کہ یہاں 11 ستارے ہیں, اس سے مراد 11ویں شریف ہے, ظاہر ہے غلط استدلال ہے. جہاں تک 12 کا مطلب ہے اس سے مراد 12 وفات ہے یا 12 امام ہے, ظاہر ہے کہ استدلال غلط ہے. ثابت کر رہے ہیں مگر ثابت ہو نہیں رہا ہے. ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا. ثابت کیجیے, اب ثابت ہوتا نہیں ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے یعنی 11 چاند اور سورج. چاند اور سورج کی بات بتاؤں, سورج باپ چاند ماں ہے. ایک نکتہ یہ ملا کہ سورج کی روشنی چاند میں آتی ہے تب چاند روشن ہوتا ہے, برابر ہے. اسی وجہ سے حیلوت ارض اگر ہو جائے یعنی سورج اور چاند کے درمیان اگر دھرتی حائل ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. چاند گرہن کیوں ہو جائے؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی اب ڈائریکٹ چاند کے اوپر نہیں پڑ رہی, اس لیے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس, اس لیے کہ سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے اور قمر کی جو روشنی ہے وہ مستفاد ہے شمس کی روشنی سے. ظاہر ہے سے نکتہ یہ ملا کہ اجالا جو آتا ہے عورت کی زندگی میں مرد سے, اور دوسرے یہ کہ اس کو روشنی پہنچا رہا ہے, پورے نان نفقے سکنے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. شوہر کے اوپر ہے, یہ بتایا گیا. اور ایک نکتہ اور, چاند کا مدار اس کا آربٹ الگ ہے اور سورج کا مدار اس کا آربٹ الگ ہے. دونوں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. چاند اگر سورج کے مدار میں آ جائے تو نظام عالم درہم برہم, سورج اگر چاند کے مدار میں چلا جائے تو عالم درہم برہم. عورتیں جو مرد کے دوش بدوش آنے کی کوشش کر رہی ہیں, پورا آئلی نظام جو درہم برہم ہے اسی وجہ سے, اس لیے کہ وہ ہماری دنیا کی چاند اور سورج ہیں. دونوں کے الگ الگ دائرے ہیں, آربٹس ہیں. ایک کا دائرے کار اس کا گھر ہے اور ایک کا دائرے کار گھر کے خارج ہے. دونوں ایک دوسرے کے مدار میں گھس گئے ہیں, آئلی نظام پورا کا پورا تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے. غور فرمائیے. اب ایک نکتہ, خواب سننے کے بعد باپ کیا بول رہا ہے؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک, اے میرے بچے خواب بیان مت کرنا اپنے بھائیوں سے. کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا, اس سے جلن رکھنے لگیں گے اور تیرے خلاف سازشیں کریں گے. ایک نکتہ یہ ملا کہ بڑے لوگ چھوٹوں کی غلطیوں پر ٹوکیں اور چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے اس ٹوکنے کے اوپر عمل کریں. یہ غلط ہو رہا ہے, برابر ہے. لیکن قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی غلطی کے اوپر ٹوکیں تو اس کی دلیل بھی بتا دیں کہ اس وجہ سے ہم ٹوک رہے ہیں. میرے بچے فیکیدوا لک کیدا دلیل ہے کہ اس وجہ سے خواب مت بیان کرنا کہ تیرے بھائی تیرے اوپر حسد لے جانے لگیں گے. دلیل ہے نہ بیان کرنے کی. تو اگر آپ کسی بچے کو ٹوک رہے ہیں, چھوٹے کو ٹوک رہے ہیں, تو آپ دلیل دے دیں تاکہ وہ مطمئن ہو جائے, ورنہ آپ مت ٹوکیں. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگو, سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگو. یہ بچے پلٹ کر بولتے ہیں تو سنبھل کر کے نصیحت کی جائے, دلیل دے دی جائے ٹوکنے کی کہ ہم اس وجہ سے ٹوک رہے ہیں. تو سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگو, کہ اب بچے پلٹ کر بولتے ہیں. ارے بڑے نہیں, اپنا کام کرو. اب محبت دیکھ کر کے یوسف کے تئیں بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی. ان لوگوں نے باپ کو بہلایا پھسلایا. باپ تو چھوڑتا نہیں تھا ان کو. حضرت یوسف علیہ السلام اسی طریقے سے لے گئے. پلان بنا ہوا تھا, پہلے یہ پلان بنا مار ڈالیں گے اس کو, اقتلو. کہا کہ نہیں ایسا. بڑے نے کہا بالکل نہیں. بڑے جو یہودا تھے تو کیا کرنا, کہا کہ ایسا ہے کہ اس کو جہاں ہم لوگ کھیلنے جاتے ہیں نا, وہاں ایک کنواں ہے, ڈال دیتے ہیں. القوا فی غیابۃ الجب. اب دیکھو قتل اگر ہو جاتا تو نہ رہی بانس, نہ رہا بانس, نہ بجی بانسری. یہ مسئلہ ہو گیا. ہاں یہ تو کنویں میں ڈالنے والی بات ہے, اس میں بچنے کے امکانات ہیں. اس میں تو بچنے کا امکان ہی نہیں, ختم ہو گیا. بچنے کے امکانات لے گئے, ڈال دیا. اس کے بعد ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس کا خون, کپڑے اتار لیے تھے ان کو, لگایا اور لے کر کے آئے. شام کے وقت آئے. وجاءوا اباهم عشاء يبكون. شام کے وقت آئے, روتے ہوئے آئے. میں بہت غور کر رہا تھا کہ شام کے وقت کیوں آئے, اور یہ بھی سوچا میں نے کہ یہ روتے ہوئے کیوں آئے. قرآن حکیم نے 2 باتیں کہی. شام کے وقت آئے. دیکھو ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ فیس ریڈر ہوتے ہیں, فیس کو ریڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ the face is index of mind. آدمی جو ہوتا ہے
आदमी का जो चेहरा होता है अंदरों का आईनादार होता है. आदमी जो अंदर रखता है ना, चेहरे से जाहिर हो जाता है झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है. और मोमिन की फरासत तो ऐसी होती है कि वो फौरन फेस को रीड कर लेता है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है. अभी लोग शाम के वक्त आए कि अगर झूठ बोले तो अब्बा पहचान न ले हमारे झूठ को. चेहरे के खत तो खाल से पता ही नहीं चलेगा, इसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा. हम झूठ बोल लेंगे और हमारे चेहरे को पहचान, हमारे चेहरे को रीड करके वो झूठ और सच का फैसला नहीं कर पाएंगे. इस वजह से शाम को आए. शाम तक का इंतजार क्यों ना. और रोते हुए क्यों आए? एक नफ्सियाती बात है. किसी आदमी को कोई सदमे वाली बात सुना दो, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा. लेकिन अगर कोई आदमी उसके साथ रोने लगे बताने से पहले, तो आदमी सुनने के बाद थोड़ा रुक जाएगा कि भाई इस गम में मत आना, नहीं मेरे साथ भी रोने वाले हैं. तो नफ्सियाती तौर पर उसका गम कम हो जाता है. क्या किताब है ना, कैसी बात करते हैं. बहुत अजीब गरीब किताब है. उसके अजाइब ऐसे हैं कि एक एक लफ्ज अजूबा है. एक लफ्ज अजूबा है जी. वजाउ अबाहुम इशायपुन. लेकिन हजरते याकूब अलैहिस्सलाम ने जब वो कुर्ता देखा, समझ गए. काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम. हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर कि तुमने ये बात बनाई हुई है. मेरे यूसुफ को कहीं छोड़ करके तुम लोग आ गए हो. फसब्रुन जमील. सब्र बेहतर है, सब्र बेहतर है. हम समझ गए कि तुम लोग कुछ करके आ गए हो मेरे बच्चे के साथ. एक नुक्ता ये मिला कि उन्होंने खून तो लगाया था. हजरत याकूब की फरासत ने देख लिया कि कपड़ा फटा नहीं है. अगर भेड़िए ने खाया होता तो कपड़ा फटा होता. पता ये चला कि कत्ल एक ऐसा बड़ा गुनाह है कि कातिल कितनी भी एहतियात बरते, जासूस जो है उस कातिल तक जरूर पहुंच जाएगा. इसलिए कि 1000 एहतियात के बाद कोई ना कोई कुलू कातिल छोड़ जाता है कि उस कुलू को पकड़कर, उस सुराख को पकड़ करके जासूस कातिल तक पहुंच जाता है. ये इतना बड़ा गुनाह है. कोई कितना भी एहतियात बरते, कातिल कितना ही एहतियात बरते कि कोई कुलू ना छोड़ो, मगर कोई कुलू छोड़ देता है कि उस कुलू को पकड़कर, उस सुराख को पकड़कर कातिल तक पहुंचा जा सकता है. ये बात बताई कि कुरान यकीन. देखो तमाम एहतियात बरते गए. बकरी दबा की गई, भेड़ दबा की गई, खून से आलूदा किया गया, कपड़ा उतार लिया गया, मगर कपड़ा फटा नहीं. देखो कुलू छोड़ दिया गया. ये समझ में नहीं आया. उसके बाद कुएं में थे, उधर से काफिला उधर रहा था, डोल डाला, लटक गए, निकाला या बुशरा हाथा गुलाम. अरे पानी निकाल लिया तो लड़का मिल गया. कहा कि बहुत अच्छा है, चलो बाजार मिस्र में बेच करके पैसा. मिस्री जा रहा था ये काफिला. अदीद मिस्र ने खरीद लिया. अब एक मुसीबत और, तो कुएं में से भाइयों ने अलग हसद किया, इनको कुएं में डाल दिया. एक नुक्ता बताऊं, कहां डाल दिया गया तुम? कुएं में, मरने के लिए. नीचे जमीन ये नीचे डाल दिया गया. अल्लाह ने कहा पहुंचाया, तो बादशाह दे दी, तख्त दे दिया जी. आदमी ये सोचे कि मैं उसको तबाह कर रहा हूं, मैं उसको नीचे डाल रहा हूं. अल्लाह अगर चाहे नीचे जिस आदमी को डाला गया है उसे तख्त के ऊपर पहुंचा दे. इन्होंने नीचे डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितना ऊपर किया वो आगे चल करके मालूम होगा. खुद उन्हीं के मोहताज होकर के आए सब. अब एक आजमाइश और शुरू. पले बढ़े, वो औरत खुद आशिक हो गई, आशिक, और 7 दरवाजे बंद कर दिए, कोई देखने वाला नहीं. और उसने कहा वो गलत गलत, तमाम दरवाजे बंद कर लिए और कहा कि मेरे साथ गुनाह कर. कहा कि ये नहीं हो सकता. काला माअल्लाह इन्नो रब्बी अहसन मस्वाय, ये नहीं हो सकता. उसमें एक लफ्ज है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा. उसने इरादा कर लिया और यूसुफ इरादा कर लेते अगर रब की बुरहान न देख लेते. ये रब की बुरहान क्या है? मैंने बहुत सारे अक़वाल देखे. हिफ्ज़ुल इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत. हुज्जतुन नज़रिया, कोई नजरी हुज्जत की वो थी. हाँ, एक कौल बहुत पसंद आया कि मुशाहदातुन तमस्सलत लहू. कुछ मुशाहदा था जो उनके सामने आ गया. क्या मुशाहदा था? ज़िना की जो शक्ल होती है बुरी, वो सामने आ गई. इसलिए कि हर गुनाह की एक शक्ल होती है. ये बहुत अजीबोगरीब बात है, ज़हन में बिठाओ, बहुत पढ़ने के बाद मिल रहा है. मुशाहदातुन तमस्सलत लहू, हर गुनाह की एक शक्ल होती है, वो कब्र में भी बन जाएगी. हाँ, उसी शक्ल में आ जाएगी. तो गुनाह की एक शक्ल होती है. तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना जैसे जुर्म को उसकी एक भयानक शक्ल सामने कर. वो शक्ल आ गई. अरे इस भयानक जुर्म की इतनी भयानक शक्ल है. बुरहान रब्बी नगना. अब वो भागे और उसके बाद पीछे ये औरत दौड़ी, पीछे से कुत्ता फट गया, पकड़ा. अब वो फैसला हुआ कि गलती किसकी है. फैसला करने वाले ने खुद, उनके घर वालों ने फैसला कर दिया. एक शाहिद ने
یہ اگر کرتا آگے سے پڑا ہے تو یہ مجرم ہے، کرتا پیچھے سے پڑا ہے تو عورت مجرم دیکھا کہ پیچھے سے پڑا ہے، بولے یہ ہے، یہ مجرم ہے عورت۔ اب اس کے بعد عورتوں کو معلوم ہوا کہ خوبصورت غلام ہے، وہ بھی آئی، وہ بھی آزمائش میں ڈالنے لگی، انہوں نے دیکھ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی انگلیاں کاٹی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ جیل بھیج دیا گیا ان کو، جیل بھیج دیا۔ پتہ یہ چلا کہ بے قصور لوگوں کو جیل بھیجنا، اور جو لوگ جا رہے ہیں در حقیقت سنت یوسفی پر عمل کرنے والے ہیں، سنت یوسفی ہے یہ، بے قصور جیل میں جانا۔ کہ دو نوجوان بھی دیکھا کہ بڑے اچھے، دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا کہ میں طبق اٹھاتا ہوں اس میں روٹیاں ہیں، ایک کہتا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اصل میں ان دونوں کے اوپر الزام تھا، ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، کون تھا یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تحقیق کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور تفتیش جاری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، بحری ایک ہی ہے، ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے خواب دیکھا تھا، خواب بیان کرو لیکن ٹھہرو، کھانا آنے سے پہلے۔ پتہ ہی چلا جیلوں میں کھانا دینے کا بھی انتظام تھا وغیرہ، اور کھانا آنے سے پہلے میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توحید کی دعوت دی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک معبود بہتر ہے؟ کتنی اچھی تعلیم، دیکھو کتنا شاندار ہے توحید کا انداز، دعوت دینے کا انداز۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کہیں بھی رہے، دعوت توحید دینے سے قطعاً غفلت نہ برتے، کہیں بھی رہے، محلے میں رہے، جیل میں رہے، کہیں بھی رہے، دعوت توحید کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتا دی کہ تو نے جو دیکھا ہے حال میں روٹیاں ہیں، تو ہی قاتل، تو ہی وہ آدمی ہے جو بادشاہ کو زہر دینے والا تھا، لہذا تجھے سولی دے دی جائے گی اور لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے تیرا مغز کھائیں گے اور تیرا گوشت کھائیں گے، اور تو بادشاہ کے لیے پھر سے ساقی بن جائے گا اور اس کے لیے شراب نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ جو بچ گیا تھا، اس سے انہوں نے کہا کہ ذرا تو بچ گیا ہے، ذرا میرے بارے میں اپنے بادشاہ سے بولنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں وغیرہ وغیرہ۔ اب تحقیق چالو ہوگی، پھر کیا ہوگا آگے واقعہ 23ویں پارے کے اندر چلا گیا ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے۔ یہ رہا 12ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔